السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ اور اس کی آیت، کون سی آیت؟ آیت نمبر 5، جس کا حوالہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا ہو گئی اور جو غیر مسلم جو لوگ ہیں، اور خاص طور سے جو ایمان نہیں رکھتے جی اسلام کے اوپر اور اسلام کو ہمیشہ سے ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور جو دیگر لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو بھی کہتے ہیں دیکھیے جی ان کا جو قرآن ہے وہ کس طرح کی تعلیمات کو دے رہا ہے، کس کے خلاف؟ مشرکین کے خلاف، کافروں کے خلاف۔ یہ تو سیدھا سیدھا حکم دے رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پر بھی پاؤ، مشرکوں کو جہاں پر بھی پاؤ، قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ اور باقاعدہ قرآن کے اندر یہ ہے بھی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 5 نمبر کی جو آیت ہے جس کا یہ حوالہ دیتے ہیں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا ترجمہ لکھا ہے، چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بد عہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، انہیں پکڑنے کے لیے ہر ہاتھ کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آیت کو لے کر آتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنانچہ حرمت والے مہینے، اس کی کوئی ذکر نہیں کرتے، اور اس کے بعد یہ جو لکھا ہے جی اس کے اندر کیا؟ اور اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے آیت کے اندر کے سے بھی آیت کا ایک حصہ نکال کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں فَاقْتُلُوا، یعنی کہ قتل کر دو، کس کو؟ مشرکین کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھ جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی جس نے قرآن کو پڑھا نہیں وہ تو بھڑک جائے گا ایک دم، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ایسے کیسے مار سکتے ہیں، یعنی کہ ہم بھی مشرکین ہیں تو یعنی کہ ہم کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو ڈر ایک بٹھایا جاتا ہے جی مسلمانوں کے لیے، ہاں جی دیکھیے ان کا قرآن ان کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ مار دو، ان کو قتل کر دو، بس ان کو پکڑ کے بیٹھو، گھات لگا کر بیٹھو، اعلان کر دو جی، بس کھلم کھلا جہاں پہ بھی دیکھیں جی ان کو مار دو۔ لیکن یہ ہے جی خلاف، یہ آؤٹ آف کانٹیکس بات ہوتی ہے، اور باقاعدہ میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو تو بہانہ مل جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کا اگر پس منظر دیکھیں تو کیا سچویشن تھی، کیا ایسی کنڈیشن تھی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم محاوروں کے اندر بول دیتے ہیں جی پکڑو مت جانے دو، یہاں پہ کیا حال ہے، جیسے پکڑو مت جانے دو، اب کہہ دیں جی پکڑو مت جانے دو، ہو گیا نا؟ دو 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 سینٹینس ہو گئے، اور لکھا ایسی ہے، مطلب آؤٹ آف کانٹیکس ہم اس کو بول دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے اندر جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں، جو نا سمجھ ہیں، ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور جو مسلمان بھائی ہیں جی ہمارے، ان کو بھی کہتے ہیں دیکھیے جی آپ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ لیکن پس منظر کیا تھا، کیا کنڈیشن تھی، کب یہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دست برداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی کہ حج سے پہلے ایک حج، جو حج اکبر جو ہوتا ہے حجۃ الوداع، اس سے پہلے ایک حج ہونا تھا ہمارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں حج کروں گا، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی آ گئیں کہ وہ جو مشرکین لوگ تھے وہ حج کرنے آئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جو ان کے طریقے تھے، طور طریقے تھے جی، ننگے ہو کر حج کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جی وہاں سے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ برات کی جو ہماری آیتیں ہیں ان کو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کو کہہ دیا کہ جائیے اور جو تمام مشرکین مکہ ہیں ان سے جا کے ان ساری آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائیے۔ تو وہاں پر یہ سب آیتیں ہیں تو انہوں نے پڑھ کر سنائی، تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری، یعنی کہ جو معاہدہ ہوا تھا جی ان کے بیچ میں کہ جی ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جی، آپ ہمیں نقصان مت پہنچانا اور ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کی مدد مت کرنا، ہم آپ کے خلاف کوئی بھی جنگ کا اعلان نہیں کریں گے۔ لیکن مشرکین نے معاہدوں کو توڑا اور جو معاہدہ تھا اس کے خلاف ورزی کر دی، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہہ دیا جی اب اس معاہدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لہٰذا اے مشرکو تمہیں 4 مہینے تک کی اجازت ہے،
یعنی کہ ان کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا جی، قتل کرنے سے پہلے، اعلان جنگ کرنے سے پہلے 4 مہینے کا ان کو دیا گیا تھا جی وقت. سمجھ رہے ہیں؟ حج سے، جب حج ہمارا ہو رہا تھا اس کے ٹائم کی باتیں ہیں جی. 10 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، اس کے بعد کے 4 مہینے آپ کاؤنٹ کر لیجیے. اس وقت کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، ٹھیک ہے. تو 4 مہینے تک اجازت ہے، تم عرب کے سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو. یعنی کس سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ عرب کی جو سرزمین ہے جہاں پر تم آباد ہو مشرکین لوگوں، آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی کہ اب ایک مقابلہ ہوگا اور اس کے اندر آپ کو ذلت ہوگی، آپ رسوا ہوں گے. کون؟ مشرکین کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑی ایک وارننگ دی جا رہی ہے. 4 مہینے کا ہے کہ وقت آپ کے سامنے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو لوگ بیان کرتے نہیں، سیدھے کہتے ہیں جی مسلمانوں کو تو حکم دے دیا ہے، کافروں کو جہاں پر بھی دیکھو ان کا قتل کر دو. اب یہ 4 مہینے کی بات کہنا بھول جاتے ہیں، اور اس 4 مہینے سے پہلے ان کی طرف سے کیا حرکتیں ہوئی تھی اس کو بھی نہیں بتاتے. تیسری آیت میں کیا ہے؟ اور حج اکبر کے دن، یعنی کہ جو اب آئندہ سے جو حج ہوگا، ایک تو حج جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اور ایک حج جو حج اکبر ہوگا جس کو حجۃ الوداع کے نام سے بھی جانتے ہیں لوگ. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی. اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑا رکھا تو یہ یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر توبہ نہیں کر رہے ہیں، اگر توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. یعنی کہ کلمہ پڑھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اگر اس چیز کو مان لیتے ہو تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ مشرک ہیں اور کافر ہیں، تو آپ کو 4 مہینے کے بعد جنگ کا اعلان ہے جی، سیدھا سیدھا. البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو. بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ کچھ معاہدے ایسے تھے جو دوسرے قبیلوں کے ساتھ کہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کری، جو معاہدہ تھا اس کے حساب سے کام کرا، ان کے اوپر یہ کنڈیشنز لاگو نہیں ہوں گی. ان اللہ یحب المتقین. تو یعنی کہ جو معاہدہ ہے ان کے ساتھ لگے رہو. اب ہے جی وہی آیت، چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یعنی کہ 4 مہینے کی جو ان کو مہلت دی گئی تھی، اگر وہ گزر گئے، جنہوں نے تمہارے ساتھ بد عہدی کی تھی، جہاں بھی پاؤ قتل کرو. اب ان لوگوں کو جہاں بھی تم پاؤ جنہوں نے خلاف ورزی کری، اپنے عہد کی، اور 4 مہینے کا وقت بھی گزر گیا پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی اپنی جو نا ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کو جہاں پہ بھی پاؤ قتل کر ڈالو. یہ میدان جنگ ہو گیا جی. اب 4 مہینے کے بعد جنگ کا اعلان. اب جنگ ہے، اب جنگ میں تو بھیا سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. جہاں بھی قتل کر ڈالو، جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو. یعنی کہ ان کے راستے جہاں سے وہ نکلتے ہیں ان کے اوپر گھات لگا کر بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی کہ 4 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس کے اندر وہ توبہ کر لیں تو پھر کوئی جنگ ہی نہیں ہے جی ان سے. اب یہ سب چیزیں ہم بھول جاتے ہیں جی کہنا، اور بہکاوے میں آ جاتے ہیں جی. انٹرنیشنل جو ایک سازش چل رہی ہے جی اسلام کو بدنام کرنے کی، اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، یعنی کہ جنگ ہو رہی ہے، وہ پکڑا گیا، اب وہ آپ سے پناہ مانگ رہا ہے، اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن نہ لے، اور پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر ایسا کرا. لیکن اب قرآن پڑھ لیا، قرآن کو سمجھ میں آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور اللہ کو الہ مان لیا، ٹھیک ہے، تو اب ان کو چھوڑ دو. ان مشرکین سے
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ تو یعنی کہ آؤٹ آف کانٹیکس ہم بات سن لیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کچھ نہیں پتا، بس قرآن کی ایک آیت نکال کر لائیں اور اس آیت کا بھی ایک حصہ نکال کر لاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کی ہسٹری ہم پڑھتے نہیں، پڑھنا چاہیے جی آپ کو، پھر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو غلط فہمیاں ہیں جی اسلام کو لے کے اس کو دور کریں، خود بھی ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، جب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ نہیں جی اسلام تو ایسا نہیں کہتا، آپ ایسا کیسے کہتے ہو، تو اس کی بھی بات سمجھ میں آئے گی، تو اس کو بھی حق سمجھ میں آئے گا اور وہ بھی اپنی غلطیوں پر پشیماں ہوگا، ندامت کرے گا، یار میں تو یہ بڑا برا سمجھتا تھا، تو اس کو بات سمجھائے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار دس ویڈیو۔